اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا میں مومن ہوں؟ جی نہیں، آپ مومن نہیں ہیں اس وقت تک جب تک آپ کے دل میں ایمان نہ ہو، کیونکہ مومن جو ہے اس وقت انسان بنتا ہے جب ایمان اس کے دل میں موجود ہو۔ ہمارے دل میں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یقین ہے۔ یقین کس چیز پہ؟ کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ یقین حاصل نہیں ہے تو آپ کیا مومن ہیں؟ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کا یقین ہوتا ہے اپنے اوپر سب سے پہلے، کہ اپنی حقیقت سے وہ آگاہ ہوتے ہیں کہ میں ہوں کون۔ ہم نے تو ظاہری کو اپنا یہ جو مٹی کا جسم ہے اسی کو اصل سمجھ کے ہم جی رہے، اور اسی یقین کی بنا ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ظاہر کو ہم اصل سمجھ کے ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور ظاہر کی فکر ہوتی ہے۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی فکروں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، سب کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ ظاہر تو یہ تو ظاہر تو ایک پردہ ہے، پردے کے پیچھے جو چیز ہے تو وہ اصل ہے، جو باطن ہے، جو نظر نہیں آ رہی۔ آپ وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے، آپ وہ نہیں ہیں، آپ کی حقیقت وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے، جو آپ آئینے میں دیکھتے ہیں۔ ہم تو اپنے ظاہر کو سنوارتے رہتے ہیں، سجاتے رہتے ہیں، سنوارتے رہتے ہیں، ظاہر کی فکر ہے۔ آج تو ہم نے بریانی کھا لی، کل کیا پکائیں گے، ظاہر کی فکر ہے۔ اور کل کیا پکے گا، آج یہ کہتے ہیں نا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے پکانے کا، آج کیا پکے گا، آج کیا کھائیں گے، کوئی عجیب سی صورتحال ہے۔ تو بہرحال آپ کو ساری فکر جو ہے اپنے ظاہر کی ہے، کیا پہننا ہے، آج کیا پکانا ہے، کیا پہننا ہے، کس طرح رہ رہے ہم، یہ ساری پریشانیاں، اس کے متعلق آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ پرانا گھر ہے، اس میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ پریشان ہیں کہ کب یہ گھر بدلے گا۔ ہمارے تو 30 سال ہو گئے اس گھر میں رہتے اور رہ رہے ہیں، کب ہم ایک عالیشان گھر میں جائیں گے، یہ خواب آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر دیکھیں، آپ کا یقین جو ہے ظاہر پہ ہے، ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں عام طور پہ لوگ، اور ظاہر کے لیے ہی ہم جینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ نظر نہیں آ رہا اس پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے، جو کچھ نظر نہیں آ رہا اس پہ ہمارا یقین ہی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ہمیں اپنا آپ نہیں نظر آ رہا تو ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے، ہمیں جنت نہیں نظر آ رہی تو اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ کبھی کبھی جنت دوزخ کی باتیں مذاق میں کر لیتے ہیں لوگ، گو ٹو ہیل، انگریز کہتے ہیں نا، گو ٹو ہیل۔ اب ان کا تو یقین ہی نہیں ہے، بس ایک گالی سی ہے کہ جہنم میں جاؤ۔ ہم غصے میں آتے ہیں نا تو دوسرے کو کہتے ہیں جاؤ جہنم میں، جہاں مرضی آئے چلے جاؤ یا چلی جاؤ۔ تو بہرحال دیکھیں، موضوع کیا ہے، کیا میں مومن ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، آپ مومن اس لیے نہیں ہیں کہ آپ نے زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ کا یقین نہیں ہے، جو چیز نظر نہیں آ رہی آپ کا اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ اسلام کی جو پہلی شرط ہے وہ آپ دیکھ لیں سورہ بقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ کتاب ہدایت تو ہے لیکن متقین کے لیے ہے۔ اب متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر ان کا یقین ہے۔ ہمارا آپ دیکھ لیں، خود اندازے لگا لیں، میں تو نہیں سوچ رہا، آپ خود سوچیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی تو کیا آپ کا اس پر یقین کامل ہے کہ نہیں؟ جنت، دوزخ، قبر کی جو زندگی ہے، جو یوم حشر آنے والا ہے، تو اس
کوئی چیز کسی چیز پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہاں تو بہرحال یہ مطلب سوچنے کی باتیں ہیں۔ دیکھیں جنت میں ایماندار لوگ جائیں گے، یعنی یقین والے لوگ جائیں گے۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت جو ہے میں نے متقین کے لیے بنائی ہے، اور صاحب ایمان لوگ ہی متقی ہوتے ہیں، اور متقی لوگ ہی صاحب ایمان ہوتے ہیں، دونوں مطلب۔ تو اگر آپ میں صفت تقوی نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ صفت تقوی کو جانتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مطلب پھر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اور ایمان جہاں تک تعلق ہے تو یہ ایک کیفیت ہے جو دل کے یقین سے آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ سورہ یہ قرآن میں ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب آپ کے پاس آتے ہیں، دیہاتی اے رسول آپ کے پاس آتے ہیں اور دعوی ایمان کرتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی نفی کرتا ہے کہ نہیں، تمہارا ایمان نہیں ہے، تم ایمان نہیں لائے ہو، بس یہ کہو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے اسلام میں انسان یعنی مسلمان کہا جائے گا اسے، بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ایمان والے اس لیے نہیں ہو، مومن اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل میں یقین نہیں ہے۔ تو دیکھیں آج اپنی کیفیت کا آپ اندازہ لگائیں، ہمارے دل یقین سے خالی ہیں، تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہیں تو بس آپ یا تو مایوس ہونے لگتے ہیں یا دعائیں کرنے لگتے ہیں، اور مصیبت کے وقت جو ہے آپ کو اللہ یاد آتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ایک بیماری ہے تو بس لمبی چوڑی دعائیں ہو رہی ہیں، لمبی چوڑی دعائیں، اور زبانی استغفار پڑھیں۔ زبانی استغفار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ استغفار تو ایک عمل ہے کہ آپ رجوع کریں اللہ کی طرف، گزشتہ غلط طرز زندگی سے باز آ جائیں اور خالص اللہ کی طرف توبہ کر کے تائب ہو کے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنا بندگی کا رابطہ استوار کریں۔ اور اگر آپ بندگی کا رابطہ استوار نہیں کرتے تو محض توبہ کر لینا جو ہے وہ ایک مشق فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف توبہ کر لینے کا مطلب یہ، توبہ کا تو آپ مطلب بھی نہیں جانتے، افسوس تو اس بات کا ہے۔ تو بہرحال اور ایمان جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے کہ دیکھیں اپنے اندر آپ یہ دیکھیں، ہمیں تو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ میں صاحب ایمان ہوں کہ نہیں ہوں، ہمیں اس بات کی پرواہ ہے کہ میرے پاس پیسے آ رہے ہیں، میں پیسے بنا رہا ہوں، خرچے پورے ہو رہے ہیں، خرچے چل رہے ہیں، بل جا رہے ہیں، بس آپ پھل آ رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں، بس اس پہ آپ خوش ہیں۔ فریحو بالحیات الدنیا، یہ لوگ جو ہیں صرف دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، تو دنیا ہی کی آپ کو فکر ہے۔ ایمان کی تو ہمیں آپ دیکھ لیں کسی کو فکر نہیں ہے، کوئی یہ سوال ہی نہیں کرتا کہ کیا میں حقیقی مومن ہوں کہ نہیں ہوں، کبھی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں کہ بس ہم نے تو ہمارے باپ مسلمان تھے، اب کسی کا باپ ہمیں اسلام سے نہیں نکال سکتا، کیوں کہ ہمارے باپ مسلمان ہیں۔ یہ تو بڑی کوئی احمقانہ سی بات ہے۔ تو بہرحال جب آپ یعنی اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے عمل کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنے اندر جو ہے مومنانہ، دیکھیں ہمارا جو زندگی ہے وہ مومنانہ صفات سے خالی ہے۔ مومن جو ہے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی موت اللہ کے لیے ہوتی ہے، ہماری زندگی اور موت تو ظاہر کے لیے ہے۔ اب وہ بعض وقت والدین کہتے ہیں نا بس اب تو یہ ہمارے بچے ہیں، انہی کے لیے جینا ہے اور انہی کو اوپر چڑھانا ہے، اپنے اپنے گھر پہ ان کو بسانا ہے، اور جب بسا لیتے ہیں
تو بس پھر آرام کرسی پہ لیٹ جاتے ہیں، پینشن آتی رہتی ہے، کھاتے رہتے ہیں، بس اللہ کا بہت شکر ہے پینشن آ رہی ہے، بچے اپنے اپنی مقامات پر پہنچ گئے، ایک جو ہے ڈپٹی کمشنر ہے اور دوسرا جو ہے تحصیلدار ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو بہرحال یہ ایمان کے تقاضوں پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم